کہ وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کے دو درجے ہیں، ایک کو نبوت کہتے ہیں اور ایک کو ولایت کہتے ہیں۔ نبوت وہبی منصب ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے تھے یہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے تھے۔ ولایت کسبی ہے، کسبی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ محنت کر کے ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جبکہ ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ کوئی بھی بندہ محنت کرے، کوشش کرے، جو ولایت کے حصول کا راستہ ہے اس راستے پہ چلے تو آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے معاملہ مشکل نہیں بنایا ہے۔ معزز سامعین، ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے اس معاشرے میں ولایت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ولایت کا حقیقی تصور کیا ہے؟ اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا خصوصی کرم والا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ دو چار باتیں میں نے اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ لفظ ولی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں تو اس کے کئی سارے معنی ہیں، جبکہ اردو میں ہم ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اللہ کے ساتھی کو۔ ہمارے اس معاشرے میں جو ولایت کا تصور پایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک موروثی معاملہ ہے کہ اگر کسی کا باپ ولی ہے تو بیٹا ضرور ولی ہوگا، پوتا بھی ولی ہوگا، اور جس طرح میراث چلتی ہے اولاد میں، نسلوں میں، اسی طرح ولایت کے مناصب بھی نسل در نسل چلتے ہیں۔ بے شک بیٹا کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اخلاق و کردار ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ باپ ولی تھا تو اس کے میراث میں بیٹے کو ولایت ملی ہے۔ یہ غلط تصور ہے، کیونکہ ولایت کوئی موروثی چیز نہیں ہے، بلکہ ولایت یہ اپنی محنت، ریاضت اور عبادت کی بدولت حاصل کی جانے والی منصب کو کہتے ہیں۔ یہ غلط تصور ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا، ولایت لوگ عملیات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بعض لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں، دم درود اور تعویذ کا کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا پیر بن گیا، بڑا ولی بن گیا، حالانکہ ولایت کا راستہ جدا ہے، عملیات کا راستہ جدا ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ عملیات اگر شریعت و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ راستے جدا جدا ہیں۔ عملیات کی بنیاد پہ کوئی پیر ولی نہیں بن سکتا، اور پیر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عملیات کا کام جانتا ہو۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، ایک تو پیروں سے عملیات والا کام لیتے ہیں، دم درود کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کو پیر مانتے ہیں، حالانکہ دونوں راستے جدا جدا ہیں۔ تیسرا معاملہ جو ہمارے معاشرے میں غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو بندہ بلند بانگ دعوے کرے، کوئی انوکھی قسم کے خواب سنائے، کشف و کرامات کا دعویٰ کرے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ یہ خواب بڑے سناتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خواب کے اوپر اگر ولایت کی بنیاد رکھی جائے تو بندہ ہمیشہ کے لیے ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ خواب کی ایک حقیقت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن خوابوں کی بنیاد پہ اپنے سلوک اور ولایت کے ساری عمارت کو کھڑا کرنا کوئی دانائی اور سمجھداری نہیں ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے،
ولایت پانی پر چلنے کا نام نہیں ہے، ولایت کشف و کرامات کا نام نہیں ہے، ولایت شریعت اور سنت کی اتباع کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ولایت کو 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو اولیاء کا اعزاز بتا دیا۔ آگے ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولایت کے لیے 2 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ ایمان لائے، دوسرا یہ کہ تقوی اختیار کرے۔ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ بس جس بندے نے یہ 2 کام کر لیے، اس کو کوئی خوشگل خواب نظر نہ بھی آئے، وہ کشف و کرامات والا نہ بھی ہو، وہ بلند بانگ دعوے نہ بھی کرے، پھر بھی وہ ولی کہلایا جائے گا۔ اور جس بندے کے پاس یہ 2 صفات نہیں ہیں، ایمان کی صفت اور تقوی کی صفت، وہ 1000 دعوے کرے، اس کے دعوے کے اندر کسی قسم کی صداقت اور سچائی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، اذا رأيتم احدا يمشي على الماء او يطير في الهواء، تم کسی بندے کو دیکھو جو پانی پر چلتا ہو یا ہوا میں اڑتا ہو، وهو يخالف سنة من سنن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کا مخالف ہے، فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، اس کو جوتے مارو، فَإِنَّهُ دَجَّالٌ كَذَّابٌ لَا وَلِيٌّ، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حرام ہے ولایت اس شخص پر جو شریعت اور سنت کا متبع نہیں ہوتا۔ شریعت اور سنت کی اتباع اولین بنیاد ہے، اولین شرط ہے ولایت کے لیے۔ اخلاق اور کردار عالی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا، الذی یکون فی وجہہ حیاء، جس کے چہرے میں حیا ہوتی ہے، ولی حیا والے ہوتے ہیں۔ وفی عینہ بکاء، آنکھوں میں رونا ہوتا ہے، یعنی کثرت سے اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ وعلی لسانہ ثناء، زبان پہ ہر وقت اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ وفی یدہ عطاء، ہاتھ میں ہر وقت عطا ہوتی ہے، یعنی دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ وفی قلبہ صفاء، دل اس کا صاف ستھرا ہوتا ہے، کینہ، بغض، عداوت، غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ولی کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور مقربین کے بارے میں کچھ اعزازات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں نے یہ تلاوت کی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے اولیاء کو ظلمت سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو گناہوں سے، برائیوں سے بچاتا رہتا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سڑک پار کرا رہا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کو ویسے نہیں چھوڑتا کہ خود چلے جاؤ، بلکہ ہاتھ سے پکڑ کے سڑک پار کراتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ غلطی کر لے اور حادثہ ہو جائے۔ ایسی ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہاتھ سے پکڑ کے گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ ہے کہ گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے۔ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امت میں کئی ایسی شخصیات گزری ہیں
کہ 20-20 سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوانی تھی تو اعلان فرمایا تھا کہ آج میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ایسی شخصیت سے رکھوا رہا ہوں جنہوں نے پوری زندگی گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو درکنار کبھی گناہ کبیرہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ اور پھر بابا منی شاہ رحمہ اللہ کو آگے کر دیا کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھنی ہے۔ یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب تو درکنار کبھی گناہ کبیرہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ایسے بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، یعنی نفس کے اندھیرے، فتنوں کے اندھیرے، ماحول کے اندھیرے، تمام تر گمراہیوں کے، ضلالتوں کے اندھیرے، تمام تر اندھیروں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نکالتا ہے، کبھی گناہ میں مبتلا نہیں کرتا۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے ان اللہ طہر نفوس الانبیاء من الاخلاق الذمیمۃ بل اقول طہر نفوس من اتصل بہم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تو برے اخلاق سے پاک صاف رکھا ہے، جو لوگ ان کے ساتھ جڑنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، پڑاؤ ڈالا، ساتھی چلے گئے، کوئی جانوروں کو چرانے کے لیے، کوئی پانی لانے کے لیے۔ حضرت اپنے کمرے میں، اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اب دور سے ایک خاتون بکریاں چراتی ہوئی آئی، جب وہ قریب آئی تو اس نے دیکھ لیا کہ خیمے میں ایک بندہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے۔ اس خاتون کی نیت خراب ہو گئی، وہ خیمے کے اندر داخل ہو گئی اور کچھ اشارہ کر لیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ شاید خاتون کو روٹی چاہیے، سامنے روٹی پڑی تھی، فرمایا کہ جاؤ یہ روٹی لے جاؤ۔ اس نے کہا مجھے روٹی نہیں چاہیے، میرے ارادے کچھ اور ہیں۔ اس وقت حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے رونا شروع کر دیا، ایسے زاروں قطار روئے کہ اللہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ شیطان کو امید پیدا ہو گئی ہے کہ اپنے ایجنٹ کو میرے پاس بھیجا ہے کہ مجھے گناہ میں مبتلا کر دے گا، شیطان کو مجھ سے امید پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے زاروں قطار روئے کہ اس خاتون کو بھی رونا آ گیا۔ وہ خاتون توبہ کر کے چلی گئی اور بعد میں حضرت کے دل پہ بہت غم تھا کہ شیطان نے آخر ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، گویا کہ اس کو میرے بارے میں کچھ میری کمزوریوں کا پتہ چل گیا ہے۔ چنانچہ اسی غم اور افسوس کی حالت میں رات کو سوئے۔ جب سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ زلیخا جیسی خاتون نے آپ کو اپنی طرف بلایا اور آپ اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو چونکہ نبی بننا تھا، نبوت کی تائید میرے ساتھ تھی، یہ تو اتنی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایسا کام کر لیا جو وقت کے انبیاء کیا کرتے ہیں۔ وقت کے انبیاء کیا کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، بلکہ آپ کی اس رقت اور رونے دھونے نے اس خاتون کو بھی توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایسے گناہوں سے بچاتا ہے، بلکہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بس ایک بات ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور وہ نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ نے مجھے شراب پینے کی اجازت دینی ہوگی، پھر میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میں بیعت بھی کرتا ہوں اور شراب پینے کی اجازت بھی دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کسی ایسی جگہ پہ پینی ہوگی جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیعت کر لی، اپنے گھر آ گیا۔ گھر میں جب آیا تو اس نے شراب کی بوتل ہاتھ میں لے لی اور کمرے کے اندر چلا گیا کہ میں شراب پی لوں۔
اب اس نے ڈھکن کھولا ہی تھا، منہ کے قریب لے کے جا رہا تھا کہ سامنے اپنا شیخ نظر آیا، اپنے پیر صاحب نظر آئے. کہنے لگے اوہو یہ تو پیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں. چنانچہ پھر چلے گئے دوسرے کمرے کے اندر. ابھی بوتل منہ کے ساتھ لگائی تھی کہ پیر صاحب نظر آئے. چلے گئے باورچی خانے کے اندر. ابھی بوتل منہ کے ساتھ لگائی تھی کہ پیر صاحب نظر آئے. بیت الخلا میں چلا گیا وہ بندہ کہ میں بیت الخلا میں پی لیتا ہوں، لیکن جو ہی وہ بوتل منہ کے ساتھ لگاتا تھا پیر صاحب نظر آ گئے. وہ غصے ہو گئے تو فوراً بوتل فرش کے اوپر پھینک دی کہ پھر یہ کہتے نا کہ پینی ہی نہیں ہے، آپ جو میرے پیچھے پڑ گئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پیر نہیں تھے. پیر کوئی حاضر ناظر نہیں ہوتے، اصل میں وہ کوئی غیبی لطیفہ تھا جو فرشتہ تھا، اور اللہ رب العزت نے فرشتہ اپنے پیر کے شکل میں متشکل کر کے اس کے سامنے کر دیا. چونکہ اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ یہ بندہ شراب کی عادت چھوڑ دے، چونکہ پیر کے ساتھ جڑ چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچانا تھا. تو ایک فرشتے کو متعین کر لیا کہ آپ نے اس بندے کا پیچھا کرنا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں پیوں گا تاکہ یہ شراب پینا چھوڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو گناہوں سے بچاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کا اولیاء کے ساتھ دوسرا خصوصی معاملہ یہ ہے کہ پریشانیوں کے ماحول میں، ٹینشن کے ماحول میں اللہ تعالیٰ ان کو ٹینشن فری زندگی عطا کرتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. غم اور خوف سے پاک زندگی اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتی ہے. آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، ہر دوسرا بندہ ٹینشن کا شکار ہے. لوگ رات کو سونے کے لیے خواب آور گولیاں استعمال کرتے ہیں. میرے حضرت، میرے پیر مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے، ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے، شہر کے سارے پریشان لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائے، پورے شہر میں ایک بندہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا. اگر ولی کے دل کے اندر کے سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے، پورے شہر میں تقسیم کی جائے، شہر میں کوئی بندہ آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا. اتنا پرسکون ہوتا ہے ایک ولی. ایسی سکون، یعنی ظاہر میں حالات بھی آتے رہتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا. میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، نہیں ملتی کوئی چیز تو وہ سکون نہیں ہے. ہر بندہ پریشان ہے، سکون زندگیوں سے ناپید ہو چکا ہے. اگر سکون کو پانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں. اسی سکون کی تلاش میں ہم نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سکون چاہیے، سکون کے لیے ہم نے اچھے اچھے کھانے ایجاد کر لیے کہ یہ کھانا کھائیں گے تو سکون آ جائے گا، یہ کھانا کھائیں گے تو سکون آئے گا. ہم نے چائنیز چاول اور رشین سلاد، اٹالین پیزا، کابلی پلاؤ، ڈھاکا چکن، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانے کی فارمولے امپورٹ کر لیے کہ اچھا کھانا کھائیں گے تو سکون ملے گا. سکون نہیں ملا. پھر ہم سمجھے کہ شاید سکون اچھے مکان اور اچھی گاڑی میں ہے. ہم نے اچھی گاڑیاں خرید لی، ہم نے خوبصورت مکانات بنائے، لیکن وہاں سکون نہیں ملا. ہم سمجھے کہ سکون یہاں نہیں ہے، شاید کراچی میں سکون مل جائے. ہم کراچی چلے گئے، وہاں سکون نہیں ملا. پھر ہم سمجھے کہ شاید دبئی میں سکون ہوگا، دبئی چلے گئے، وہاں بھی سکون نہیں ہے. اچھا پھر ہم نے یورپ کا رخ کر لیا، شاید وہاں سکون مل جائے، وہاں سکون نہیں ملا. دنیا جہان کے گناہ کر لیے، اللہ رب العزت کے حکموں کو پاؤں تلے روندا، لیکن پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملا. اللہ، آپ نے جو ہمیں زمین پہ اتارا تھا، آپ نے تو فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں قرار ہوگا. اللہ، وہ قرار کہاں ملے گا؟ ہم نے تو دنیا کا کونا کونا چھان مارا، ہمیں وہ سکون نہیں ملا. تو بھائی سکون جہاں ہے اس طرف ہم رخ نہیں کرتے، اور جہاں ہم
تلاش کرتے ہیں وہاں پہ سکون ہے ہی نہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ایک آدمی سے 1 روپیہ گم ہو گیا کمرے کے اندر، وہ باہر صحن میں تلاش کر رہا تھا۔ ایک اور آدمی قریب سے گزرا، پوچھا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہتے ہیں مجھ سے روپیہ گم ہو گیا ہے۔ وہ بھی ساتھ تلاش کرنے لگا، دیکھتا رہا، چھوٹی سی جگہ تھی، روپیہ نظر نہیں آیا۔ ایک اور بندہ وہاں سے گزرا، کیا تلاش کر رہے؟ یہاں روپیہ گم ہو چکا ہے۔ روپیہ اس نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر ان لوگوں نے اس بندے سے کہا کہ یہاں نہیں گرا ہوگا، آپ کو ہمہ دھوکہ لگا ہوگا۔ اس نے کہا یہاں تو نہیں گرا، کمرے کے اندر گرا ہے۔ پھر یہاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ کہنے لگا کمرے میں اندھیرا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے اس لیے باہر تلاش کرتا ہوں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال اس بندے کی ہے جس کے اپنے من کے اندر سکون رکھا ہوا ہے، لیکن من میں جھانک کے نہیں دیکھتا، کیونکہ من میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ باہر کی چمک دمک میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے، باہر کی چمک دمک میں سکون ہے نہیں۔ جہاں سکون ہے ادھر ہم رخ نہیں کرتے، جہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ سکون ہے نہیں۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، پھر اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اپنے اولاد کو بتا دیں کہ سکون کہاں ملے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، زمین میں اتر جاؤ سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جب میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے گا، زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آئیں گے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا اس بندے پر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ گویا کہ ٹینشن فری زندگی ان لوگوں کی ہوگی جو دین کی پیروی کرنے والے، اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں۔ سکون چاہیے تو اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں۔ یہ ظاہری غم اور پریشانیاں بندے کو کبھی بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ چنانچہ پرانے زمانے میں ایک اللہ والے تھے، بادشاہ وقت کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اور اس وقت کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے جب کسی بندے سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو عبرت کا نشان بناتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر لیا گیا۔ اگلا اعلان یہ کر دیا کہ 3 دن کے بعد اس کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ چنانچہ 3 دن کے لیے ایک شیر کو بھوکا رکھا گیا، بڑے جنگلے کے اندر شیر کو بند کیا گیا اور 3 دن تک بھوکا رکھا گیا، اور پھر اعلان ہو گیا کہ آج ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، جس نے تماشا دیکھنا ہے وہ آ جائے۔ پورا شہر امڑ آیا کہ ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ بھوکا شیر کسی بندے کا کیا حشر کرتا ہے۔ سارے لوگ آئے، شیر تو غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، اس کو 3 دن سے کچھ نہیں ملا ہوا تھا۔ چنانچہ اس اللہ والے کو بلایا گیا، لایا گیا اور اس کو ایک طرف سے جنگلے کے اندر داخل کر دیا گیا، باہر سے جنگلہ بند کر دیا گیا۔ وہ شیر تو دور سے اچھلتا کودتا چھلانگے لگاتا ہوا آیا، اور جب بالکل قریب پہنچا تو شیر کا دل بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے اللہ والے کو نقصان پہنچانے کی بجائے اللہ والے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ پھر بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اللہ والے کو وہاں سے باہر نکلوایا، معذرت کی، معافی مانگی، اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو گھر تک پہنچایا۔ جب ان گھر کے اندر داخل ہوئے تو بیوی انتظار کر رہی تھی۔ بیوی کا تو یہ خیال تھا کہ شاید میرے پاس اپنے خاوند کی چند ہڈیاں، کچھ ٹکڑے بچے کچے آ جائیں گے، لیکن خاوند زندہ سلامت جب گھر میں داخل ہو گیا تو بیوی حیران ہو گئی۔ پوچھا کیا بنا؟ انہوں نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو بیوی نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ کی طرف جب شیر بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ جب شیر بھاگتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سچ بتاؤں اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے تو اس طرف خیال ہی نہیں تھا کہ چند لمحے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بے خوف ہوتی ہے، غم سے پاک صاف زندگی ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا،
ان کو دنیا کی زندگی میں بشارت دی جاتی ہے. لہم البشرا، ان کو بشارت دی جاتی ہے. بشارت سے کیا مراد ہے؟ حضرات اہل علم موجود ہیں. بشارت کا مصداق مخلوق خدا کی محبت. لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے. یہ بھی بشارت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ کے اولیاء سے لوگ محبت کرتے ہیں بغیر کسی کو کچھ دیے. لوگوں کے دلوں میں ویسی ان کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. جبرائیل محبت کرنے لگ جاتا ہے. پھر جبرائیل آسمان کی مخلوق میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا وَأُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. چنانچہ آسمان کی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. پھر وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. پھر وہ زمین پہ اتر کے اعلان کرتے ہیں کہ او لوگوں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے اور آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں. فَأَحِبُّوهُ، تم بھی مجھ سے محبت کرو. یہ فرشتوں کی آواز بندے کے کان نہیں سن رہے ہوتے، دل سن رہے ہوتے ہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. پھر ایسی قبولیت ہوتی ہے کہ انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جنات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور اور جنگل کے درندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو. ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. کئی مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے. ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. یہ خلیفہ بھی تھے اور بڑے اعلیٰ پائے کے عالم تھے. اتنے بلند پایا عالم اور اتنے اعلیٰ پائے کے خلیفہ تھے کہ حضرت قاضی حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ مرزا مظہر جانے جانا میرے پاس کیا لے کے آئے ہو، میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آگے کر لوں گا کہ اللہ میں ان کو لے کے آیا ہوں. اور جب قاضی ثناء اللہ پانی پتی آگے ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میری بھی مغفرت ہو جائے گی. یعنی شیخ کو اپنے خلیفہ پر اتنا اعتماد تھا. کئی مرتبہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایسے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے اور اچانک فرماتے تھے بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد لوگ دیکھتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لے آتے. ایک دن ایسا ہو گیا، 2 دن ایسا ہو گیا، آخر کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا حضرت آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو چکے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے استقبال کے لیے فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوتے تھے. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کے وقت صحرا میں اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. سردی کا موسم تھا اور کار میں اگلی نشست پر حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، پچھلی سیٹوں پر شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. اب صحرا ریت کا علاقہ، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. اچانک حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے کار کا شیشہ کھولا اور ہاتھ باہر نکال دیا. کافی دیر تک شاگرد برداشت کرتے رہے. آخر کسی شاگرد نے کہا کہ استاد جی آپ تو کشتے کھاتے ہیں، آپ کو سردی لگتی نہیں ہے، ہمیں تو شدید سردی لگ رہی ہے، شیشہ بند فرما لیں. تب مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، اتنے جنات استقبال کے لیے کھڑے ہیں، مصافحہ تو کرنا پڑتا ہے.
یعنی جنات ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جنگل کے درندے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جنگل میں پہنچ گئے تھے اور جنگل کے درندوں کے درمیان اعلان کیا تھا کہ یہاں حضور کے غلاموں نے آج ڈیرا ڈالا ہوا ہے، جنگل کے درندوں آج جنگل خالی کر دو۔ دیکھ رہے تھے لوگ کہ وہ درندے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں ڈال کے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور حضور کے صحابہ کے لیے جنگل کو خالی کر دیا تھا۔ درندے محبت کرتے ہیں، یہ بشرا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشرا ہے کہ مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی بشرا ہے کہ مخلوق خدا کو خواب دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کی نبی یہ بشرا سے کیا مراد ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترا له، اچھے خواب مومن خود دیکھتا ہے، اچھے خواب یہ بھی بشارت ہوتی ہے، او ترا لہو یا مومن کے بارے میں اچھے خواب کوئی اور لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی بشارت ہوتی ہے۔ یہ وہی بشرا ہوتا ہے کہ اچھے خواب لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دو، امام احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دو اور ان کو کہہ دینا کہ آزمائش آنے والی ہے لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اگلے دن صبح سویرے اپنا ایک شاگرد بھیجا ربیع بن سلیمان کو کہ جاؤ بغداد پہنچو اور بغداد میں امام احمد بن حنبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلام بھی پہنچا دے اور آزمائش کے بارے میں بتا دیں۔ چنانچہ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا پیغام امام احمد بن حنبل کو پہنچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت خوش ہو گئے، آزمائش کی فکر تو تھی لیکن رسول اللہ کے سلام کی خوشی اتنی تھی۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کی جسم پر صرف 2 کپڑے تھے، وہ کپڑے اتار دیے، کسی سے عاریۃ لباس لے لیا اور وہ کپڑے ربیع بن سلیمان کو دے دیے کہ چونکہ آپ میرے لیے خوشخبری لے کے آئے ہیں، خوشخبری لانے والے کو کچھ دینا مستحب ہوتا ہے، میں آپ کو یہی 2 کپڑے دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ واپس چلے گئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کو واقعہ سنایا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ربیع بن سلیمان، میرے استاد نے آپ کو جو 2 کپڑے دیے ہیں یہ تو میں آپ سے نہیں مانگتا، یہ تو آپ کو دیے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ان 2 کپڑوں کو پانی میں بھگو دیں، اس کو صاف کر لیں، جو میل کو چیل پانی میں منتقل ہو جائے تو وہ میلا پانی مجھے دے دینا تاکہ میں اس کو پی لوں اور اپنے جسم کا جز بنا دوں۔ ربیع بن سلیمان رحمہ اللہ نے وہ کپڑے پانی میں بھگوئے، اس کی میل صاف کر لی، وہ میل پانی کے اندر منتقل ہو گئی، پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے وہ پانی پی لیا۔ چنانچہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے بارے میں لوگوں کو خواب دکھا دیتے ہیں یا اولیاء خود خواب دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، عبد الواحد بن آدم طنافسی رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ہمراہ کھڑے تھے، کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کی نبی آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انتظر محمد ابن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کو بشارتیں مل رہی ہوتی ہیں، موت کے وقت ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ کے اولیاء کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں جوق در جوق، فرشتے تسلی دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
तुम खौफ भी न करो, तुम गम भी न करो। वअबशिरू बिलजन्नति allati कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की बशारत सुन लो जिस जन्नत का तुम्हारे साथ वादा किया जाता था। फरिश्ते उतरते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, फरिश्ते उतरते हैं और उनकी रूह कब्ज़ करते हैं अच्छी हालत में, और फरिश्ते कहते हैं सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। बंदा जब फौत हो रहा होता है, फरिश्ते उस वक्त सलाम कर रहे होते हैं। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह की हदिया का बयान है। उनकी अहलिया फरमाती है कि जिस रात अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की वफात होनी थी, तबीयत खराब थी और मैं उनकी तीमारदारी में मसरूफ थी, खिदमत कर रही थी। आधी रात का वक्त था। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली, सेहन की तरफ देखा, मैं हैरान रह गई। सेहन में सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद पगड़ी बांधे हुए इतने लोग थे कि सेहन में कदम रखने की जगह नहीं थी। मैं हैरान थे। मैंने कहा या अल्लाह, ये लोग कौन थे और कहां से, कौन है और कहां से आए हैं? फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मदरसे के तलबा और असातिज़ा हजरत की अयादत के लिए आए हैं। फिर मैंने सोचा कि आधी रात का वक्त है, इस वक्त अयादत के लिए कौन आता है? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि हजरत ने मुझे फरमाया कि पानी पिला दो। मैंने फौरन पानी का गिलास उठाया, हजरत को सहारा दिया, पानी पेश किया। उन्होंने पानी पिया और सरहाने पे सर रखा, किबला की तरफ रुख कर लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और रूह परवास कर गए। तब मुझे समझ आ गई बात कि वो जो सफेद कपड़ों में मलबूस लोग मुझे नजर आए थे, ये हकीकत में अल्लाह के फरिश्ते थे जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की रूह के इस्तिकबाल के लिए जमीन पे उतर आए थे। अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते ऐलान करते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति allati कुंतुम तुअदून। मौत के वक्त उनको बशारत दी जाती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, रब की तरफ लौट जा, राज़ियतम मरज़िया, इस हाल में कि तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मौत के वक्त ये बशारतें दी जाती हैं। और लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में इनके लिए बशारतें होंगी। अल्लाह ताला इनको युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरिज़वान, रब इनको अपनी रजा की बशारत देगा कि मैं तुमसे राजी हूँ, अब मैं तुमसे दोबारा नाराज नहीं होऊंगा। सही बुखारी शरीफ में एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है, इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह जब वफात पा गए तो उनके एक शागिर्द ने ख्वाब में देखा। शागिर्द कहता है कि मैंने देखा कि सुबह सवेरे का वक्त है और ठंडी हवा चल रही है जन्नत के बाग में। मैंने दो बंदों को देखा, एक इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह थे और एक मिसअर बिन कदाम रहमहुल्लाह, जिन्होंने नूर का लिबास पहना हुआ था और हाथ में हाथ डाले जन्नत के बाग में टहल रहे थे, सैर कर रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैं करीब गया, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तो मैंने अपने उस्ताद इमाम शुअबा से पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका या अबा बुस्तान। ये इमाम अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामुन नुबला में नकल किया है। मैंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या किया? तो फरमाया कि गफ़र अली, मेरी मग़फ़िरत कर दी। मैंने पूछा क्यों मग़फ़िरत कर ली? तो उन्होंने फरमाया कि बेरिवायतिल हदीस व सिद्क़ी फी है, कि एक तो मैं हदीसें नकल करता था, दूसरा ये कि हदीस नकल करने में सच्चाई का एहतिमाम करता था, मैं झूठ इसमें शामिल नहीं करता था, एहतियात किया करता था। खैर फरमाते हैं कि उन्होंने ये बात कर ली, फिर ऐसे मेरे से रवाना हो गए और चलते चलते इमाम शुअबा रहमतुल्लाह अलैह ने चंद अशआर पढ़े। वो अशआर बड़े कमाल के हैं, जो अरबी समझने वाले हजरात उलमा हैं, चूंकि वो अरबी के अशआर हैं, वो सही समझ जाएंगे। वो फरमाते हैं, हबानी इलाही फिल जनाने बिकुब्बतिन
حبانی الہی فی الجنان بقبۃ لہا الف باب من لجین و جوہر، میرے رب نے مجھے جنت میں ایک ایسے خیمے میں ٹھہرایا ہوا ہے جو آبدار موتی کا بنا ہوا ہے، اور وہ خیمہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے 1000 دروازے ہیں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے۔ شرابی رحیق فی الجنان وحلیتی من الذهب الابریز والتاج ازہر، مجھے جنت میں رحیق ملی ہوئی شراب پیش کی جاتی ہے، مجھے جو جنت میں زیور پیش کیا گیا ہے وہ زیور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، اور مجھے چمکتا ہوا تاج دیا گیا ہے۔ وَنُقْلِي لِثَامُ الْحُورِ وَاللَّهُ خَصَّنِي بِقَصْرِ عَقِيقٍ تُرْبَةُ الْقَصْرِ عَنْبَرُ، میں صبح و شام جنتی حوروں کے ساتھ ہم آغوش ہوتا ہوں، اور مجھے اللہ رب العزت نے ایک محل دیا ہوا ہے، وہ محل ایسا ہے کہ اس محل کی مٹی مشک اور عنبر کی بنی ہوئی ہے۔ وقال لي الرحمن یا شعبۃ الذی تبحر فی جمع العلوم فاکثروا، رحمان نے مجھے کہا کہ اے شعبہ، جس شعبہ نے علوم کے حصول میں تبحر حاصل کیا تھا اور زیادہ علوم حاصل کیے تھے، تنعم بقربی فإننی عنک راضیہ، تنعم بقربی فإننی عنک راضیہ، وعن عبدی القوام باللیل مسعر، عیش کرو، مزے کرو، میرا قرب آج تمہیں حاصل ہے، میرا قرب تمہیں حاصل ہے، عیش کرو اور مزے کرو، میں آپ سے راضی ہوں اور اپنے اس بندے سے راضی ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کیا کرتا تھا، مسعر بن کدام، مسعر بن کدام سے راضی ہوں۔ اور آخر میں پھر امام شعبہ نے کہا کہ کفا مسعرا عزا بأن سیزورنی، کفا مسعرا عزا بأن سیزورنی فاکشف حجبی ثم ادنیہ ینظر، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ مسعر بن کدام کے لیے یہی عزت کافی ہے کہ وہ میرا دیدار کرتا ہے، میں اس کے لیے اپنے چہرے سے حجاب ہٹا لیتا ہوں، اس کو اپنے قریب کرتا ہوں کہ اب جی بھر کے میری زیارت کر لو۔ تو حشر میں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرات علماء کرام کو اکٹھا کریں گے، پھر فرمائیں گے یا معشر العلماء، یا معشر العلماء انی لم اضع فیکم علمی لأعذبکم، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب دے دوں، میں نے جو تمہیں علم دیا تھا پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے تمہاری مغفرت کرنی ہے، آج آپ لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ موت کے وقت ان کو بشارتیں ملتی ہیں۔ علامہ ابن الفارض رحمہ اللہ ہو کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتوں نے جنت متشکل کر دی، چنانچہ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو موت کے وقت جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ جب فرشتوں نے جنت سامنے کر دی، متشکل کر دی، تو علامہ ابن الفارض رحمہ اللہ نے دوسری طرف رخ پھیرا اور جنت کی طرف دیکھا نہیں، اور پھر ایک شعر پڑھا، فرمایا ان کان منزلتی فی الحب عندکم، ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، اگر مجھے میری محبت کا صلہ اس جنت کی صورت میں دیا جا رہا ہے پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، مجھے میری محنت کا صلہ، مجھے میری محبت کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا جا رہا ہے پھر تو میری زندگی ضائع ہو گئی، میں نے دنیا کے سونے چاندی سے منہ موڑا اور یہاں سونے چاندی کے محلات دیے جائیں گے، میں نے دنیا کی حور پریوں سے آنکھ جھکا لی، یہاں وہی حور پریاں مجھے دی جائیں گی، تو میں نے کون سا نفع کا سودا کر لیا، میں تو جنت کا مشتاق نہیں ہوں، جنت کے خالق کا مشتاق ہوں، جنت کے خالق کا مشتاق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے
حضرات اولیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کا اگلا اعزاز یہ ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ. آگے لمبی حدیث ہے اور اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. میرا ولی جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کو ضرور بھی ضرور عطا کر دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اولیاء مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے اولیاء کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کے خلاف جنگیں لڑ لڑ کے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو اپنے فوجیوں کو وہیں پہ روک لیا کہ کچھ عرصے کے لیے یہیں پہ آرام کر لیں, اپنی تلواریں تیز کر لیں, نیزے اور تیر صحیح کر لیں, پھر ہم نے رومیوں کا پیچھا کرنا ہے, رومیوں کو روم میں بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. ابھی یہی پروگرام بن رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پاس پیغام آیا کہ رومی افواج کی مدد کے لیے روم سے بہت بڑا بحری بیڑا چل پڑا ہے اور وہ ہزاروں فوجیوں پر مشتمل ہے اور وہ تازہ دم فوجی ہیں اور جدید اسلحے سے لیس ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ فوجی تازہ دم ہے, میرے فوجی تھکے ہوئے ہیں, ان کی تلواریں تیز ہوں گی, میری تلواریں کند ہیں, ان کے نیزے ٹھیک ہوں گے, میرے نیزے ٹوٹے ہوئے ہیں, میرے لیے مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا. پریشانی کے عالم میں رات کے پہلے حصے میں بیت المقدس میں داخل ہو گئے. پوری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے گزار دی. اللہ میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں, میں تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں. چنانچہ رات روتے روتے گزار دی. صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب بیت المقدس سے باہر نکل رہے تھے, بیت المقدس کے دروازے پہ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی. فرمایا سلطان صلاح الدین پریشان نہ ہونا, آپ کی رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. اور پھر ایسا ہی ہو گیا. ایک دو دن کے بعد خبر آئی کہ وہ جو دشمن کا بحری بیڑا آ رہا تھا وہ سارا کے سارا سمندر میں غرق ہو گیا, سارے فوجی ڈوب گئے. جی ہاں, یہ اللہ والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ زمین کا جغرافیہ بدل دیتا ہے, اپنے فطرت کے قوانین بھی بدل دیتا ہے, لیکن اپنے اولیاء کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا دیتا. وَإِلَّا إِنسَانَ لَأُعْطِيَنَّهُ. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے ساتھ جو آخری اعزازی معاملہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی خاطر بہت جلدی جلال میں آتا ہے. چنانچہ حدیث قدسی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. دو قسم کے لوگوں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ایک سودخور کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے, دوسرا اللہ نے اپنے اولیاء کے ساتھ عداوت اور بغض رکھنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی غلطی سے بچیں, کیونکہ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر دیتا ہے اس کو ایمان سے محروم کر کے دنیا سے بیچ دیتا ہے. اس کے پاس ایمان جیسا قیمتی سرمایہ نہیں چھوڑتا. سودخور کو چاہیے کہ اپنے آخر انجام کے بارے میں ڈرے. اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ایمان اس سے چھین لیتا ہے. جو اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ ان سے ایمان کو چھین لیتا ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اگر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہو تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. روئے زمین پر اگر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہو تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. میں تمام حضرات سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کے اولیاء حضرات علماء کرام کے ساتھ کبھی بھی دلوں میں کینہ, بغض اور عداوت نہ رکھیں, کیونکہ ان حضرات کے ساتھ عداوت ہمیں ایمان سے محروم کر سکتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پہ ہر مہینے بیان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہ علاقہ ایسا تھا کہ
کچھ لوگ وہاں پہ ایسے رہتے تھے جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے تھے، اور چند لوگ ایسے تھے جو حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، مدلل گفتگو کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ بہت تیزی سے قائل مائل ہو رہے تھے، گھائل ہو رہے تھے۔ تو ان لوگوں میں سے جو سرکردہ لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کام خراب ہے، یہ مولوی اگر اس طرح مسلسل آتا رہے اور اس طرح بیانات کرتا رہے تو ہمارا تو سارا سلسلہ ہی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ پروگرام یہ بنایا کہ جب یہ مولوی آئے گا بیان کرنے کے لیے تو ہم نے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ 10 بندوں کو مقرر کر لیا کہ باری باری یہ سوالات پوچھنے ہوں گے تاکہ سوالات کے جواب میں یہ الجھا رہے اور بیان ہی نہ کر سکے، سوالات کے جواب میں الجھا رہے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت نانوتوی نے بیان شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ بھائی آج بیان نہیں ہوگا، آج میں نے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، آج میں نے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور بعض لوگوں کے دلوں میں یوں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ وہ 10 سوالات جو ان لوگوں نے خاص کر دیے تھے اپنے دل و دماغ میں، ایک ایک سوال کا جواب دے دیا کہ آج بیان نہیں ہوگا، آج میں نے صرف سوالات کے جوابات دینے۔ حیران ہو گئے وہ لوگ۔ اگلی مرتبہ منصوبہ یہ بنا دیا کہ ہم نے اس کو کسی طریقے سے شرمندہ کرنا ہے۔ طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ ایک بندے سے کہا کہ آپ کو ہم چارپائی پر ویسے لٹاتے ہیں، کفن کی طرح سفید کپڑا آپ کو اڑا دیتے ہیں اور ہم آپ کو مردہ پیش کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ جنازہ پڑھائیں۔ جب یہ جنازہ پڑھائیں گے تو آپ تو زندہ ہوں گے، تو ہم کہیں گے یہ کیسے اللہ کا ولی ہے کہ اس نے زندہ کا جنازہ پڑھا لیا، پھر ہم پروپیگنڈا کریں گے، بدنام کریں گے، تاکہ کسی طریقے سے اس کا آنا بند ہو جائے اور یہ آئے نہ۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، بیان کر لیا۔ وہ لوگ سامنے آئے، کہتے ہیں حضرت آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، ہمارے مولوی صاحب آج موجود نہیں ہیں اور ادھر جنازہ تیار ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، آپ شفقت فرمائیں اور ہمارے اس مردہ کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے سے جنازہ نہ پڑھوائیں، میرے سے جنازہ نہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کوئی اور جنازہ پڑھانے کے لیے ہے نہیں، آپ ہی جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو لے گئے۔ حضرت نے ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ مجھ سے جنازہ نہ پڑھوائیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، جنازہ ہم نے آپ سے ہی پڑھوانا ہے۔ حضرت نے جب ایک تکبیر کہی، اب ان کا خیال یہ تھا، ان سے کہا تھا کہ ایک تکبیر جب ہو جائے تو آپ نے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے۔ حضرت نے ایک اور تکبیر کہہ دی، ایک اور تکبیر کہہ دی۔ جب جنازہ مکمل ہو گیا وہ لوگ حیران تھے کہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ قریب آ گیا اور کہا کہ اٹھ جاؤ، جنازہ مکمل ہو گیا۔ حضرت نانوتوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا کہ جس کا جنازہ نانوتوی پڑھاتا ہے وہ قیامت کے دن سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ اور جب دیکھ لیا واقعی وہ بندہ مر چکا تھا، فرمایا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ مجھ سے جنازہ نہ پڑھواؤ، مجھ سے جنازہ نہ پڑھواؤ۔ اپنے بندے کا کام کر لیا یا نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ من عادلی ولیا فقد اذنته بالحرب، جس نے میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کر لی، میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، میں خود ایک طالب علم ہوں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں طالب علم ہوں، بلکہ آپ حضرات کے فائدے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے اس معاشرے میں حضرات علماء کرام کی قدر کریں، طلباء کی قدر کریں، کیونکہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان کی قدردانی کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، اور ان کے ساتھ بغض اور ناراضگی کی وجہ سے ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ میرے حضرت کے ایک خلیفہ صاحب ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، یہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، ہمارے حضرت جی کے خلیفہ ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ جس وقت ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے مدرسے میں عصر کے وقت ایک بندہ آتا تھا اور مدرسے کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا تھا، ویل چیئر پہ آتا تھا اور وہیں پہ ویل چیئر کھڑی کر کے اس پر بیٹھا رہتا تھا۔ عصر سے لے کے مغرب تک وہ بیٹھا رہتا تھا، مغرب کی اذان کے وقت کہیں چلا جاتا تھا، روزانہ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن کسی نے استاد سے کہا کہ یہاں ایک بابا جی آتے ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے اور کہاں سے آتے ہیں۔
استاد نے فرمایا کہ اچھا جب یہ اگلے دن آ جائے تو میرے سے ملاقات کراؤ۔ اگلے دن استاد کو طلباء نے کہہ دیا کہ وہ بابا جی آئے ہوئے ہیں، تو استاد وہاں پہنچ گئے، بابا جی سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، پوچھا بابا جی آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں؟ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بیٹا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، معذور ہوں لیکن اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، پھر آپ یہاں بھی کیوں آتے ہیں بابا جی؟ تو بابا جی نے کہا کہ بس ایک بات ہے کہ جب میں جوان تھا تو اس وقت میں نے جوانی میں ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سے روزہ لگایا تھا۔ سے روزے کے ایام میں انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ اس وقت تم لوگ جوان ہو اور دین کا کام کر سکتے ہو، چلت پھرت کر سکتے ہو، دین کی خاطر حرکت کرو، دین کی دعوت کو عام کرو، لیکن جب بڑھاپا ہو جائے، معذوری آ جائے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤ تو پھر اتنا کر لیا کرو کہ عصر کے وقت کسی مدرسے کے دروازے پہ بیٹھ جایا کرو، آنے جانے والے طلباء اور علماء کو محبت کی نظر سے دیکھا کرو، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا جب تم اللہ والوں کو محبت کی نظر سے دیکھو گے۔ اور اس کی تائید حدیث سے ہے، قرآن پاک میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جب فرعون نے وہ صندوق پکڑ لیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے، اور قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیوی نے کہا لا تقتلوہ، قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اس کو قتل نہ کرو۔ فرعون کا پہلے تو قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب بیوی سامنے آ گئی تو فرعون قتل کا ارادہ چھوڑ گیا، فیصلہ بدل دیا۔ بعد میں فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا یکون لک وَأَمَّا أَنَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت مل گئی، فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، فرعون محروم چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا لو اقر فرعون بأنه قرة عین له كما اقرت به امرأته لهداه الله به كما هدى به امرأته، اگر فرعون بھی اس طرح اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسی ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت سے نوازا۔ صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ میں اس کو دیکھتی ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، وہ سینہ ایمان سے خالی تھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں، ہم ان کو دیکھیں، ایسی محبت کے ساتھ دیکھا کریں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے ان کے ساتھ بغض اور عداوت کا سلسلہ چلایا تو پھر من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کی جانب سے پھر اعلان جنگ ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو ایمان جیسا قیمتی سرمایہ اس کے پاس باقی نہیں رکھتا، اس کو محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرات اولیاء کرام کے ساتھ اللہ رب العزت کی یہی چند اعزاز والے معاملات ہوتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں اولیاء کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اللہ کے اولیاء کا دامن تھامتے ہیں، تعلق اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اولیاء میں شامل کر دے گا۔ اصول یہی ہے، ان سے ملنے کی یہی ہے اکراہ، ان سے ملنے کی یہی ہے اکراہ۔
ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اللہ سے ملنے کے لیے اللہ والوں سے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ جس نے اللہ والوں کا دامن تھام لیا اللہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے ایک ولی کی نگاہ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ لمحوں میں لوگوں کی دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی تھی، اپنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جوک در جوک لوگ آ رہے تھے مدینہ منورہ میں اور ان کے حلقہ اثر میں شامل ہو رہے تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں مدینہ منورہ میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے۔ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں اور اس کی محبین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ بہت غصے ہو گئے کہ یہ کون بندہ آیا ہوا ہے جو مدینہ منورہ میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ لو یہ کون بندہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچ گئے، حضرت مصعب بن عمیر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی گفتگو کر لی، بس مختصر سی گفتگو میں حضرت اسید بن حضیر کے دل کی دنیا تو بدل چکی تھی، ان کا ظاہری چہرہ بھی بدل چکا تھا۔ جب واپس آ رہے تھے حضرت سعد بن معاذ انتظار کر رہے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسد الغابہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ انتظار کر رہے تھے، دور سے دیکھا